اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء انت ظاہر فلیس فوقک شیء انت الباطن فلیس دونک شیء انت العزیز الحکیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجۃ القائم یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واهلك ولعن اعداءهم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا ارحم الراحمین صلوات بآواز بلند پھر بھی درود محمد و آل محمد کی پاک ذات محمد و آل محمد تکلیف فرمائے ذرا بلند تر صلوات پڑھ لیں اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وکثرت التسلیمات علی سید الکائنات المبعوث المعجزات الباہرات والآیات البینات سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى وصيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين نعرہ حیدری وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين لا يقاس بهم أحد من الخلق والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسیما علی بقیت اللہ العظم روحی وروح العالمین علی تراب مقدمہ الفداء بقیت اللہ التي لا تخلو من العطرة الهادية المتخیر لعادت ملت والشریعہ السبب المتصل بین الارض والسماء الطالب بدم المقتول بکربلاء الذي سيظهر وينتقم من كل عدو لجدته الزهراء صلوات ولعنة الأبدية دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث نبيا إلا بها صلوات مالک آپ کی عظیم عبادت قبول فرمائے بانیان کیا یہ سائی تمام اللہ اجر عظیم عطا فرمائے جتنے عزادار شیعہ سنی بھائی جو بھی دعا حاجت لے کے ہیں مالک پوری فرمائے ولی الامر بقیت اللہ العظم شہنشاہ زمانہ کا اللہ جل ظہور فرمائے ہمیں آقا کی نصرت معرفت زیارت کی سعادت نصیب فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا پھر سنیے یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا جو کہتا ہے نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ ہوگا اللہ آپ کو سلامت رکھے اس کے بانی آپ اور میں نہیں یہاں کے سادات غیر سادات نہیں کوئی ولی فقیر نہیں کوئی عالم نہیں اس ذکر کا بانی خود اللہ تعالیٰ ہے اللہ پاک نے مجلس حسین اس وقت کروائی جب وقت نہ تھا عرش بری کا امام برگاہ تھا ملائکہ کا مجمع تھا اللہ ذاکر تھا ذکر حسین ابن علی تھا جتنے بول سکتے ہیں ذکر پاک میں آپ سب یا رسول اللہ مولا کے عظیم مداح خان قبلہ رضوی صاحب کی دعا لیتے ہوئے اور ان سے اجازت چاہتے ہوئے اس امام کا ذکر کر رہا ہوں پوری توجہ فرما جس کا لقب نانے والا ہے کنیت دادے والی
غور فرما رہے ہیں؟ جس امام کا لقب نانا مصطفیٰ والا ہے، کنیت دادا حسین ابن علی والی ہے، یعنی اس امام میں حسین منی و انا من الحسین بند ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ اس میں بند ہے، کیوں؟ صادق لقب حضور والا ہے، ابو عبداللہ کنیت حسین ابن علی والی ہے، تو جس میں مصطفیٰ اور شبیر دونوں اکٹھے نظر آئیں اسے جعفر صادق کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہے۔ مشکل ہے، موضوع مولا کے فضائل کم سنے آپ نے، آپ سلامت۔ اس میں پاک ہے جعفر، جعفر نہیں پڑھنا کبھی بھی، یہ آپ سارے جانتے۔ اس میں پاک ہے جعفر۔ رب کعبہ کی قسم 20 سال مطالعے کے بعد عرض کر رہا ہوں، 14 کے نام بھی اللہ نے قرآن کی طرح ادھر سے اتارے ہیں۔ یہ سارے کے سارے نام وہی کی طرح جبریل لایا، اور یہ حضرت ابو حنیفہ جو میرے اس امام کے شاگرد ہیں اور خود بھی امام ہے، اور صرف ابو حنیفہ نہیں، امام مالک بھی اس امام کے شاگرد ہیں۔ آپ کی خاموشی کی قسم، جو بطول کے بچوں کے شاگردوں کی آخری لائن میں بیٹھے وہ بندوں کے امام بن جاتے ہیں۔ طبیعت میں ہو تو کچھ پڑھا جائے۔ غور فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر محمد سے لے کے آخری محمد تک یہ 14 نام کسی پاگل پہ پڑھ دے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لو قریا علی المجنون لا فاق۔ یہ کوئی شیعہ ماتمی ازادار نہیں کہہ رہا، یہ بھائیوں کے امام ہے۔ آپ کی زندگی ہو اگر مجنون پہ پڑھے جائیں تو یہ امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا، یعنی اسے طبیب ڈاکٹر حکیم کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں، 14 کے نام پڑھ کے پھونک مارو۔ میں شمسی صاحب کے بلا بہت بڑا فکرہ کہہ رہا ہوں، مجمع فالو نہیں کر رہا بھائی۔ امام اہل سنت کہہ رہے ہیں محمد علی فاطمہ حسن حسین سے لے کے حجت دوران تک صرف نام لے کے پھونک مارو، پاگل دوائیوں کے بغیر ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ غور کر، اگر خود علی ٹھوکر مارے مردہ کیسے کھڑا نہیں ہو جائے؟ آپ سلامت رہے۔ یہ تو عقیدے کی بات ہے، امام اہل سنت کا عقیدہ مضبوط ہے۔ میں نے گولڈا شریف محرم پڑھا ہے، گولڈا شریف قریب اسلام آباد میں، یہ پچھلا محرم جو گزرا، تو میں روزانہ گولڈا شریف سے گزرتا تھا، تو بزرگوں سے قصہ سنا ہوا تھا۔ پیر میر علی شاہ گولڈا شریف والے، کسی نے دیکھا ہوگا مزار، وہ بیٹھے تسبیح کر رہے تھے، وہ تسبیح خدا کر رہے تھے، وہ ولی، وہ بزرگ سید۔ ایک انگریز آیا، اس کے بغل میں بندوق تھی، اس نے تنزن شاہ جی کو کہا یہ کیا ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کیا ہے جو آپ اٹھائے پھرتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا آپ تھکے بیٹھے، مجلس اب شروع ہوئی ہے۔ اس نے کارتوس ڈالا، سامنے کبوتر بیٹھا تھا، اس نے فائر کیا، کبوتر گر گیا، مر گیا۔ اس نے کہا شاہ جی یہ ہے، بندہ زندہ بیٹھا ہے مجلس میں، دل میں حسین ہے، اسے بولنا پڑے گا۔ سید کو جلال آیا، تسبیح سے اشارہ کر کے کبوتر اٹھ جا، یہ ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ یہ گولڈا شریف والے کی بات، یہ اپنے علاقے میں بزرگوں سے پوچھ لینا، یہ اہل سنت کا دربار ہے، وہاں اہل سنت رہتے ہیں۔ یہ گولڈا شریف والے کا معجزہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے اشارہ کیا، تسبیح کا، کبوتر اٹھ گیا۔ چھوٹا ولی مردہ زندہ کرے، مولوی کا معدہ خراب نہیں ہوتا، علی اٹھائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تھوڑا مزاج ملائے، میں ولایت پڑھ سکتا۔ میرے اس امام کے یہ 2 شاگرد ہیں جو امام اہل سنت، ورنہ 4000 سے زیادہ بڑی کلاس ہوتی تھی جعفر صادق۔ چونکہ امام کو وقت ملا تھا، امام نے مدرسہ تو 5ویں امام نے کھول دیا تھا۔ باقر علوم امام کا لقب بھی باقر ہے، علامہ صاحب، نام محمد ہے، اس کا مطلب ہے چیرنے پھاڑنے والا، علوم کی نہریں بہانے والا۔ بنیاد مدرسہ کی 5ویں امام نے رکھی، 6ٹھے امام نے سنبھال کے اسے چلایا، پھر بڑے بڑے آ کے شاگرد بنے۔ حضرت ابو حنیفہ کو بندے بہت بڑا عالم سمجھتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے چاہنے والوں میں بیٹھے تھے، میرے امام کا گزر ہوا، کسی چاہنے والے نے کہا یہ بھی استاد ہیں، بڑا پڑھاتے ہیں۔
لیکن آپ جتنے پڑھے ہوئے نہیں۔ امام قریب آئے اور فرمایا ابو حنیفہ اگر میں کوئی سوال پوچھوں جواب دے گا؟ بندہ سمجھدار تھا، اس نے کہا اگر معلوم ہوا تو دوں گا ورنہ قدم پکڑ لوں گا۔ میرے امام نے فرمایا وہ کون سا کلمہ ہے جو شروع میں باطل ہے آخر پہ حق ہے؟ شاگردوں کے سامنے امام سر جھکا کے چپ کر کے بیٹھ گئے۔ شاگرد بھی دیکھ رہے ہیں کہ امام کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا، جواب نہ آئے تو شرمندگی ہوتی ہے۔ فقط گھر ہی بطول کا ہے جہاں کسی نے فرمایا سلونی، انہوں نے کبھی سوچا نہیں۔ اب یہ سوچ رہے ہیں جواب آ نہیں رہا۔ میرے امام نے فرمایا معلوم ہے؟ نہیں معلوم آقا آپ ہی بتا دیجئے۔ فرمایا وہی کلمہ تو ہے جو ہر وقت پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو حنیفہ حیران ہو گئے، یہ کیا ہے؟ فرمایا لا الہ کوئی معبود نہیں، یہ باطل ہے، الا اللہ یہ عین حق ہے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کہتے آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب میں شروع کر رہا ہوں خطاب، اگر آپ کی توجہ ہو۔ جو سب سے زیادہ میرے معصوم نے پڑھی ہے وہ ولایت علی بن ابی طالب۔ خدا قسم یہ میری بات ریکارڈ ہو رہی، یہ دنیا میں آج کل تو دیر ہی لمحہ ہی نہیں لگتا، صحیح زیادہ ایک لمحے سے پہلے پیغام دنیا میں پہنچ جاتا۔ بندہ گھر نہیں پہنچتا، ویڈیو پہلے پہنچی ہوئی ہوتی۔ برے علیحدہ ایک مسئلہ حل کراں، ایک گل سمجھ سو۔ مولوی انصر عباس ابھی برا عالم میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، وہ ایک سامنے لگا ہوا ہے بے جان صاحب، یہ میری تقریر یہ لکھنؤ، امریکہ، ہانگ کانگ، چلی، دبئی، کویت یہ سنوا رہا ہے۔ دو چار ملکوں میں میرا عزیز ہیں، چھوٹا بھائی دبئی میں سن رہا ہے۔ اچھا مولوی انصر کی آواز ایک ہی لمحہ میں پوری دنیا میں گونج جائے تو ملا پریشان نہیں ہوتا؟ تیرا مزاج ہی نہیں۔ ایک گناہگار عام بندہ، اس کی آواز، اللہ کو جو سمجھ گئے میں سلام پیش کر۔ بھائی غور کیجئے، اگر ایک گناہگار عام بندے کی آواز ایک لمحے میں پوری چونکہ علم ترقی کر گیا ہے نا، 200 سال پرانا بندہ قبر سے اٹھا وہ یہ نہیں مانے گا کہ وہ بیٹھا بورے والے میں ہے اور امریکہ والا بھی اسے دیکھ رہا ہے، وہ نہیں مانے گا، نہیں مانے گا۔ 200 سال پرانا بندہ قبر سے اٹھا نہیں مانے گا، اس کے زمانے میں یہ علم نہیں تھا۔ 200 سال پہلے جہالت تھی، 400 سال پہلے اور جہالت، 1400 سال پہلے جہالت نہیں، ابو جہل۔ اس ابو جہل کے زمانے میں علی نے فرمایا تھا علی چاہے تو آبشار سے روشنی نکالے۔ ہوئے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ جو سب سے حیدری، اب توجہ فرما، جو سب سے زیادہ پڑھی ہے تیرے جعفر صادق امام نے وہ ولایت علی بیان کی۔ ہر معصوم نے سب سے زیادہ زندگی میں جو بیان کیا ہے رب کعبہ کی قسم وہ علی ولی اللہ ہے۔ اب میں دلیل دوں گا اور دلائل پہ میری تقریر تمام ہو جائے۔ حضور نے اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ بیان کیا ہے وہ ولایت علی ہے۔ حضور سے لے کے ہر حجت نے جو سب سے زیادہ بیان کیا ہے وہ ولایت علی۔ یہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ نائب برحق ہیں، یہ خلیفہ برحق ہیں آمنہ کے لال کے۔ غور فرما رہے ہیں بھئی، آپ نے سنا ہوگا 14 ستارے میں بھی ہے، شام سے ایک عالم چلا تھا، شام سے بہت بڑا عالم، مذہب غیر کا بڑا عالم۔ اس نے کہا بڑا چرچا ہے جعفر صادق کا، میں چل کے اس سے مناظرہ کرتا ہوں۔ بوڑھا بندہ ہے اور اللہ کرے بوڑھا اپنی حد میں رہے تو اچھا ہوتا ہے۔ وہ سفر کرتا ہوا مدینہ پہنچا۔ اس وقت پہنچا قبلہ جب امام کے باقی شاگرد چلے گئے تھے، خاص بیٹھے تھے، خاص امام کے جو نوکر تھے وہ بیٹھے تھے، باقی سارے چلے گئے تھے۔ یہ بوڑھا عالم یہ آیا، یہ آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا جعفر صادق میں شام سے آیا ہوں۔ فرمایا تو نکل رہا تھا میں دیکھ رہا تھا۔ میں اتنا لمبا نہیں پڑھنا، مجھے بڑا سفر تھا۔ تو اپنے گھر سے چل رہا تھا، یہ فکرہ یہ سمجھا نہیں۔ اس نے کہا پتہ ہے کیوں آیا ہوں؟ فرمایا بتا کیوں آیا ہے؟ کہتا میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا غور کرنا علی کا بیٹا سامنے بیٹھا ہے، میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا فرمایا کس علم میں مناظرہ کرے گا؟ کہتا ہے علم فقہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے امام نے جو بیٹھے تھے ان میں سے ایک کی طرف دیکھ کے فرمایا زرارہ اس سے گفتگو کر۔
اب مجھے دکھ لگے گا جو بندہ اب نہ بولا. زرارہ بن عیون امام کے شاگرد ہیں. فرمایا فقہ میں اس سے گفتگو کر ذرا, یہ بات کرنا چاہتا ہے. اسے تھوڑی سبکی محسوس ہوئی کہ میں بوڑھا آدمی اتنا بڑا عالم آیا میں اس کے لیے تھا. انہوں نے اپنے شاگرد کی طرف موڑ دیا. اس نے امام کو دیکھا, کہتے میں آپ سے کرنے آیا ہوں. فرمایا شاگرد سے کرنا پھر میں بھی کروں گا, اس سے ذرا گفتگو تو کر پھر میں بھی کر لوں گا, تیرا شوق پورا ہو جائے گا. علم فقہ میں بات شروع ہو گئی. فقہ آپ جانتے ہیں طہارت نجاست کے مسائل سے لے کے نماز میت اور دیت کے مسائل تک. ابھی طہارت کے ہی مسائل تھے کہ بوڑھا پھنس گیا, میرے پاس بدل میں فکرہ کوئی نہیں تھا. زرارہ نے دیکھا قبلہ یہ پورا پڑا ہوا بھی نہیں. اب چلاک تھا, فوراً اس نے کہا نہیں سفر لمبا تھا, صحرا تھا, میں تھکا ہوا آیا, میں تھوڑا بھول گیا. اصل میں علم قرآن میں بات کرنا چاہتا ہوں, قرآن پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میرے امام نے فرمایا حمران تو اس سے قرآن پہ کلام کر. یہ دوسرا شاگرد ہے میرے امام کا. جناب حمران نے بات شروع کی. جب وہاں بھی ہارنے لگا تو فوراً کہتا ہے نہیں اصل میں یہ نہیں چاہتا تھا, میں علم کلام پہ بات کرنا چاہتا. میرے امام نے فرمایا اب تغلب کلام پہ بات کر, تو تھک گیا ہے, علم کلام پہ اس سے ذرا گفتگو کر. پھر اس نے اپنے علم کے جوہر دکھائے, زور تو اس نے لگایا, لیکن شاگرد آگے جعفر صادق کا تھا. جناب ابان ابن تغلب نے فوراً اسے مات کیا. جب ہارنے پہ آیا تو اس نے کہا نہیں اصل میں امامت پہ بات کرنا چاہتا تھا. میرے امام نے فرمایا ہشام, جو مجمع نہیں بولا سارے میری طرف دیکھ. جنہوں نے پہلے کلام کیا وہ بڑے تھے, ان میں سے کوئی 35 سال کا, کوئی 30 کا, کوئی 40. یہ جس کو امام نے فرمایا ہشام علم امامت پہ شامی سے مناظرہ کر, یہ بچہ ہے. بوڑھے نے دیکھا کہ بچہ ہے, کہتا ہے آپ توہین کر رہے ہیں, میں بزرگ ہوں, چلو وہ تو جوان تھے میرے برابر کے تھے, بچے سے بات کروں. فرمایا بچہ ہے, شاگرد میرا ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس نے اب کہا یہ تو توہین ہو جائے گی. میرے امام نے فرمایا علم میں کوئی توہین نہیں ہے, علم میں بالکل توہین نہیں. اچھا اگر تیری توہین ہے تو وہ تجھ سے سوال کر لیتا. تیرے پاس جو علم ہے تو اپنا علم ظاہر کر, وہ بچہ ہے وہ سوال کرتا ہے تو اسے جواب دے دے. اور فرما رہے ہیں آپ, میں دلیل دے رہا ہوں کہ میرے امام ہی خلیفہ برحق ہیں, حضور کے خلیفہ چھٹے جانشین ہیں. اب اس نے دیکھا تو جناب شام سے کہا اچھا آپ سوال کیجئے. وہ بچپن ضرور تھا لیکن دل میں ولایت علی تھی, سینے میں 14 کا دیا ہوا علم تھا. وہ ایسا سے مسکرائے. جناب ہشام اگر چاہنے والے کا نام ہو تو ہشام پڑھنا ہے, اگر دشمن کا نام ہو تو ہشام پڑھنا ہے. جناب ہشام نے مسکرا کے فرمایا شامی عالم یہ بتائیے یہ انسانی عقلوں کو کس نے خلق کیا ہے؟ سلام ہے جو بندہ سمجھ, میں مشکل باتیں کر رہا ہوں مجھے پتہ. یہ انسانی عقلیں خود بخود خلق ہوئی ہیں یا کوئی خالق ہے؟ اس عالم نے کہا اللہ خالق ہے. کہا آپ نے ٹھیک کہا, یہ بتائیے انسانی عقلیں خوف کی وجہ سے, لالچ کی وجہ سے, شہوت کی وجہ سے, کسی وجہ سے بھی عقل گمراہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ شامی عالم نے کہا ہو سکتی ہے. شام نے فرمایا پھر یہ بتائیے اس عقل کو صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے کہ اپنے ٹھکانے پہ رہے, گمراہ نہ ہو, اللہ نے کوئی انتظام کیا ہے ہدایت کا کہ آوارہ چھوڑ دی ہے؟ میں سلام پیش کرتا ہوں جو سمجھ کے بول. آپ سلامت, آپ کی زندگی ہو. سارے بولے حیدری. اس نے کہا ہاں اللہ نے انتظام کیا ہے کہ عقلیں ٹھکانے پہ رہے, انسانی عقل ٹھکانے پہ رہے. فرمایا کیا انتظام کیا ہے؟ اس نے کہا ہادی بھیجی. فرمایا بتائیے کون ہادی؟ کہتا ہے پہلا آدم آخری محمد. غور فرمانا, پہلا آدم آخری محمد. جناب شام نے فرمایا محمد تو اب ظاہراً دنیا سے چلے گئے, اب ہادی کون ہے؟ اب فوراً اس نے کہا وہ سنتی انی تارکن فیکم الثقلین. اس نے کہا وہ فرما گئے ہیں وہ سنتی, 70 سے زیادہ مطلب 70 سے زیادہ بار اطرتی ہے. ایک مرتبہ کسی نے سنتی ملا دیا, وہ کہنے لگا سنتی ہے, سنت حضور کی. جناب شام نے پھر ذرا
سر بلند کر کے اس کی طرف قہر والی نظروں سے دیکھ کے فرمایا سنت تو شام بھی تھی، یا مدینے تو کیا لینے آیا ہے؟ نہیں سمجھا میرا مجمع، سنت ادھر بھی تھی، یہاں کیوں تکلیف کر کے آیا ہے؟ اب اس نے جب دیکھا نا کہ یہ بچہ ہرا دے گا، چلو وہ تو میرے جیسے تھے، بچے سے ہار گیا تو بےزتی زیادہ ہو جائے گی، وہ سامان باندھنے لگا۔ میرے امام نے فرمایا بیٹھ جانا، مناظرے میں بھاگتے نہیں۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے بس میں نے جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، جو سیکھنا تھا سیکھ لیا، جو کرنا۔ فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، بے شک بچہ ہے، عالم ہے۔ کہنے لگا مان گیا کہ عالم ہے۔ فرمایا آپ بھی سوال کر لیجئے، اس شامی کو میں نے یہاں داد دی ہے، اس شامی کو یہاں داد دی۔ اس نے کہا اچھا میں بھی پوچھوں؟ فرمایا پوچھ لے۔ کہتا ہے شام یہ بتائیے یہ عقلوں کو کس نے خلق کیا ہے؟ اوئے ہوئے بہت بڑی بات ہے، یہ انسانی عقلیں آٹومیٹکلی خود بنی ہیں؟ اس نے کہا کس نے خلق کیا ہے؟ جناب شام نے فرمایا اللہ نے۔ انسانی عقلیں مغلوب ہو جاتی ہیں، کوئی ہدایت کا بندوبست؟ بھائی وہی سوال جو جناب شام نے کیے تھے، کیا ہے اللہ نے بندوبست؟ فرمایا کیا ہے۔ کیا بندوبست کیا ہے؟ جناب شام نے فرمایا اس نے ہادی بھیجے ہیں۔ اب یہ شامی کہتا ہے بتائیے ہادی کہاں پہ ہیں؟ کا پہلا آدم آخری حجت، اللہ آپ کو سلامت رکھ، اس کا نام مصطفیٰ والا، اس کی کنیت حضور والی، لقب اس کا مہدی، وہ آئے گا عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا۔ یہ بات وہ شامی سمجھا نہیں، کہتا ہے پہلا آدم ٹھیک ہے، یہ بتائیے اب کون ہے؟ حضور تو دنیا سے ظاہراً چلے گئے، بس اس نے یہ کہا، جناب شام نے فرمایا آوارہ چھوڑ کے نہیں گئے، غدیر پہ اپنے جیسا ہادی دکھا کے گیا ہے میرا نبی۔ اور فرمایا وہ اپنے جیسا ہے جی، وہ ہادی تو دکھا کے گئے ہیں، وہ بنا کے گئے ہیں۔ اس نے کہا اب کون ہے؟ فرمایا اب وہ ہے جو تیرے سامنے بیٹھا ہے، جعفر صادق علیہ السلام، بلندتر صلوات اللہ صلی اللہ محمد۔ اچھا اب یہ ہیں، اب یہاں یہ رکا، یہ ٹھہرا، اور اس نے سوچ کے کہا میں کیسے مانوں کہ یہ ہادی ہیں؟ اب اس وقت انسانی عقلوں کے رہنما یہ ہیں، میں کیسے مانوں؟ جناب ہشام نے کمال جواب دیا، لڑکے سے ہیں، بچپن سے ہے۔ اٹھ کھڑے ہوئے فرمایا شامی اگر اسی مسند پہ حضور بیٹھے ہوتے تو کوئی سوال کرتا؟ کہتا ہے ڈھیر سارے سوال پوچھتا۔ فرمایا جو بھی اس محمد سے پوچھنا تھا اس سے پوچھ لے، بتائے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھ، جو بھی حضور سے پوچھنا تھا، یہ وارث ہے، ابھی اسی سے پوچھ لے، یہ ابھی تجھے بتائے گا۔ اس نے کہا بس میں زیادہ نہیں پوچھتا جعفر صادق، ایک ہی بات بتا دیجئے، میں گھر سے کس دن کو نکلا تھا؟ اب یہ عام مجمع میں ذرا سمجھانا ہی پڑتی ہے بات، بھائی کوئی اس وقت رابطہ نہیں ہے، کوئی نیٹ نہیں ہے، کوئی نہیں کہ میں آ رہا ہوں یا میں جا رہا ہوں، یہ بات ہے کوئی۔ شام والے کو کوئی پتہ نہیں مدینے سے کوئی کس ٹائم نکل رہا ہے، مدینے والے کوئی پتہ نہیں وہ کہاں کس ٹائم نکل رہا ہے۔ میرے امام نے مسکرا کے فرمایا ہفتے کی صبح تھی، سورج طلوع ہونے کا ارادہ کر رہا تھا، تو اپنی حویلی سے نکلا، شام کے باب جابیہ تک تیرے دوست تیرے ساتھ آئے، تو نے انہیں کھڑا ہو کے کہا میں جا رہا ہوں مدینے، میں جعفر صادق سے مناظرہ کروں گا، میرے آنے سے پہلے میری فتح کی خبر شام میں پہنچ جائے گی۔ یہ الفاظ ادا کرتا ہوا تو ان سے جدا ہو گیا، رستے میں تو نے ارادہ کیا پہلے کوفہ چلا جاؤں، پھر تجھے قافلہ مدینے کا مل گیا، تو نے کوفہ چھوڑ دیا، تو سیدھا مدینے کی طرف آ گیا۔ کوفہ سے مدینہ آتے ہوئے چوتھی منزل پہ تو رات سویا ہوا تھا، رات خواب میں ایک سانپ نے آ کے تجھے ڈرایا، تو ڈر رہا تھا، تو نے کچھ کلام پہ پڑھا، اس وقت تیرے سامنے ہمارا چہرہ آیا، امام ان فکروں پہ پہنچے تھے۔ شامی بوڑھا اٹھ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جو خواب کے حالات بتائے وہی امام حق ہوتا ہے، ابھی پڑھا علی ولی اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رہے، اللہ آپ کو سلامت رہے، آپ سلامت۔ کیا سمجھ رہے ہیں کوئی چھوٹا موضوع ہے؟ یہ کوئی چھوٹا موضوع ہے؟ بسم اللہ، آپ سلامت۔ جعفر صادق، اور آپ کیا جانے کہ جعفر صادق کسے کہتے؟ غور فرما رہے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم فزکس کا علم میرے امام کے قدموں سے نکلا ہے، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں۔ آنکھوں کا علاج پہلے سب سے میرے امام نے کیا ہے،
کیمسٹری میرے امام کے قدموں سے نکلا ہوا ہے. آپ فقط جابر ابن حیان کو جانتے کہ یہ شاگرد تھا. دنیا نے پردہ ڈالا ہے, دنیا نے پردہ ڈالا. جتنی ڈاکٹر اس وقت دنیا میں موجود ہے, اس کی بنیاد مصطفیٰ کا یہ بیٹا جعفر صادق. بولو نہ بولو, میری بات ذہن میں رکھنا. جتنا علاج کیا جا رہا ہے, علم طب یہ فقط ایک علم ہے. علم طب فقط ایک علم ہے, ڈاکٹری. یہ میرے امام کے قدموں سے نکلا ہے. علم کیمیا میرے امام کے قدموں سے نکلا ہے. علم فلکیات میرے امام کے قدموں سے نکلا ہے. علم نجوم میرے امام کے قدموں سے نکلا ہے. دنیا کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو رستہ بتانا یہ میرے امام کے قدموں سے نکلا ہے. صرف نحو کا علم میرے امام کے قدموں سے نکلا ہے. گرامر کی ترکیب اس کا اشاعت میرے امام نے کی ہے. قرآن کا ترجمہ سب سے پہلے ہر زبان میں میرے امام نے کیا ہے. میں پڑھ گیا, آپ چپ کر گئے. امداد بھائی اللہ سلامت رکھے. ہندی میں بھی میرے امام نے تعلیم دی ہے. ہندی ایک طبیب گیا تھا یہاں ہندوستان سے, آپ کی سرزمین, اس نے امام سے مناظرہ کیا تھا. جب نکلا تھا تو غیر مذہب کا تھا. جب اس نے سوال پوچھے پھر علی ولی اللہ پڑھ کے واپس آیا. اور فرمایا آپ, اللہ آپ کو سلام. سب سے زیادہ میرے امام نے ولایت علی پڑھی ہے. جو میں نے جہاں سے بات شروع کی ہے, اور یہی میرا موضوع ہے, اسی کو سمجھنا, اور میرے پاس وقت تھوڑا ہے. ولایتنا ولایت اللہ. کسی نے پوچھ لیا اگر کوئی علی کی ولایت پہ ایمان نہ رکھے, فرمایا صرف علی نہیں, ہم 14 کی ولایت ہی اللہ کی ولایت ہے. اللہ لم یبعث نبی قط الا بہا. اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا یہاں تک کہ اس نے ہماری ولایت کا اقرار نہیں کر لی. سنو کہ تھوڑا میں پڑھوں ولایت, یہی میرا موضوع ہے. خدا کا واسطہ علی ولی اللہ ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا, ہر معدہ برداشت نہیں کر سکتا, ہر ظرف میں علی آتا نہیں, ہر کسی کے مقدر میں ہے ہی نہیں علی کی ولایت. اچھا ہم تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. مجھے 20 سال ہو گئے ہیں درس پڑھتے پڑھاتے. ابھی ایک مدرسے کی پوری ذمہ داری مجھ حقیر کے پاس ہے. میں عباس کے علم کے سائے میں بیٹھ کے قرآن سامنے رکھ کے صحیح بخاری مسلم یہ اصول کافی جتنی کتابیں تجھ پہ مجاد ہیں وہ رکھ کے میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں. ہم نے اپنی طرف سے نماز نہیں بنائی, نماز میں بھی علی ولی اللہ جعفر صادق بتا کے گئے. آپ درس یاد رکھنا, درس یاد, آپ سلامت. حیدری میں یہ آج میرے ذہن میں تھا کہ اللہ کرے یہ بات میں سمجھا لوں کسی طریقے سے. درس یاد رکھنا, کسی شیعہ کی جرت نہیں کہ اپنی طرف سے نماز میں کچھ پڑھے. جعفر صادق تشریف فرمائے اپنے گھر کے باہر, مولا کے شاگرد تشریف فرمائے جن کا نام بھی لیا ہے, پوری لسٹ ہے. ان میں جناب مفضل بھی ہیں, ابان بن تغلب بھی ہیں, زرارہ بن عین, حمران, یہ سارے بیٹھے ہیں. صحابی نے پوچھا دین کے بارے. میرے امام نے فرمایا دین کی حدود ہیں اسی طرح جیسے میرے گھر کی حد ہے. دین کی حدود اللہ نے مقرر کی ہیں, ایسے ہی دین کی حد ہے جیسے میں یہ میرے گھر کی حد ہے. کوئی اپنی مرضی سے دین میں کچھ داخل کر سکتا نہیں, کوئی دین سے کچھ نکال سکتا نہیں. حجت جو چاہے کر سکتی ہے کیونکہ دین کی وارث حجت خدا ہوتی ہے. یہ علی مولا کی گواہی یہ ہمیں چھٹے امام نے دی ہے. یہ صحابی نے پوچھا ہے, میں یہاں کتابیں دکھا چکا ہوں. میں لوں نام ائمہ کے نماز میں, فرمایا اجملہم, خوبصورت کر کے لو ہمارے نام. توجہ فرمائی ہے. میں 2-4 منٹ ہو گیا سوچ رہا ہوں میں اس طرف جاؤں کہ نہ جاؤں. اب میں بہت نازک لائن کی طرف جاؤں, وہاں نعرے کم ہوں گے, آپ نے سمجھنا زیادہ ہے. حضور نے سب سے زیادہ علی ولی اللہ پہ بیان کیا. حضور نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں علی کے فضائل بیان کی. مرضی کے مولوی سے پوچھ لینا. حضور نے اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ تبلیغ کی ہے وہ علی کی ولایت کی.
حسن مجتبی نے اپنی زندگی میں جتنے خطبے دیے ہیں اس میں سب سے زیادہ علی کی ولایت پڑھی ہے۔ حسین ابن علی نے روز عاشورہ بھی ولایت علی پڑھی۔ اس امام کو تو وقت ہی بہت مل گیا ہے نا، وہ ملعون آپس میں تھے، امام کو مدرسہ مل گیا۔ سب سے نازک وقت کون سا تھا بھلا؟ خدا واسطے میرا ساتھ دینا، اتنا بولنا کہ میں سمجھو میری بات پہنچ رہی۔ سب سے نازک ترین وقت، مشکل ترین گھڑی ہے دربار شام۔ وہاں 3 حجتیں کھڑی ہیں، تھوڑا سننا ولایت علی سننا، اور میں بڑی محنت سے یہاں تک آپ کو لایا۔ 3 حجت خدا اس دربار میں موجود ہیں۔ ایک سید الساجدین ہے، ایک باقر العلوم ہے، تیسری وہ حجت ہے جس سے پوچھ کے 2 امام چلتے ہیں۔ ہے مشکل بات ہے، مشکل بات ہے، جس کے امر کے بغیر امام قدم نہ اٹھائے۔ اللہ کرے سارا مجمع سمجھ گیا ہو۔ امام کے معنی جانتے ہیں؟ امام کا پتہ کیا مطلب ہے؟ امام کا فقیر کا بتایا ہوا معنی بتا رہا ہوں، کتابوں والا نہیں۔ فقیر کیا بتا گئے؟ امام الف میم الف میم، اللہ والے 2 الف میم والے 2 محمد ملے پھر بنتا ہے امام۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جو سمجھ گئے، یہ امام ہے۔ اور امام کی بیعت واجب ہوتی، اللہ والے 2 الف میم والے 2 محمد ملے پھر بنتا ہے امام۔ امام کے معنی ہوتے ہیں رہنما، رستہ دکھانے والا، مخلوق کو لے کے چلنے والا۔ آپ سلامت، بس میں آخری دقائق، میں بالکل آخری دقائق کی طرف جا رہا ہوں۔ امام کے معنی پوچھو، رہنما، لیڈر، قائد، آگے چلنے والا، مخلوق کو لے کے جانے والا، مخلوق کو سنبھالنے والا۔ میرا سینہ پھٹ جائے گا اگر آپ نے قدر نہ کی۔ وہ جو 2 اماموں کو سارے رستے میں سنبھالے، وہ تیسری حجت دربار میں کھڑی، وہ علی کی بیٹی ہے۔ پچھلا مجمع نہیں سمجھا، میری طرف دیکھنا۔ امام کی بیعت واجب ہوتی ہے، امام کی بیعت، ہمت دیکھنا علی کی بیٹی کی، امام کی بیعت واجب ہوتی ہے۔ امام سے بیعت مانگنا کفر ہے، شرک ہے، دین سے بندہ خارج ہو جاتا اگر امام سے مانگے۔ یزید جیسے نجس نے دمشق میں بیٹھ کے شام میں یہ ہمت کر لی کہ حسین ابن علی سے بیعت مانگ لی۔ سخی بھائی، امداد بھائی، جتنا مجمع ہے خدا واسطے، رضوی صاحب کی بلا آپ سے بس دعا چاہیے، یہ قدر کریں نہ کریں یہ فکرہ سننا ضرور۔ یزید جیسے نجس نے یہ ہمت کر لی کہ شام میں بیٹھ کے حسین سے بیعت مانگ لی، شام میں بیٹھ کے امام سے بیعت مانگ لی۔ 2 امام لے کے علی کی بیٹی کے گھر آ گئی۔ ہمت ہے تو سجاد سے مانگ۔ عمومی فضائل سنتے ہو آپ، عمومی باتیں سنتے ہو۔ 2 امام لے کے علی کی بیٹی، 2 امام لے کے سیداد، 2 امام لے کے علی کی علی بیٹی یزید کے گھر آ گئی۔ ہمت ہے تو سجاد سے بیعت مانگ۔ آپ کو خدا قسم شاید ایسے سنایا ہی نہیں گیا، مجھے منبر کی عظمت کی قسم، تخت پہ بیٹھا ہے 55 سے زیادہ ملکوں کا حاکم، رسیوں میں حجت کھڑی ہے، تخت والا کانپ رہا ہے، حجت مطمئن کھڑی ہے۔ نہیں تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دوں گا۔ ہر امام نے، جعفر صادق نے نہیں، ہر امام نے سب سے زیادہ علی کی ولایت پڑھی ہے۔ مولوی کو شرم نہیں آتی جسے گھر سے دال نہیں ملتی، وہ بتھی بنا کے علی پڑھنے سے باطل ہو جاتی ہے۔ مفضل نے کہا تھا مولا یہ عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز کیوں پڑھوں؟ فرمایا ثواب زیادہ ہوگا۔ شاگرد بھی لائق تھا، قدم پکڑ کہتا ہے یہ پتھر ہے، ثواب کیسے زیادہ؟ فرمایا یہ وہ ہے جس نے علی ولی اللہ پڑھا ہے۔ مولا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے رضوی صاحب کے بلا۔ بھائی جو پتھر علی ولی اللہ پڑھے وہ نماز میں آئے ثواب زیادہ، علی کا نام آئے باطل کیسے ہوئے؟ اسی امام کا بتایا ہوا درس پڑھا رہا ہوں۔ امام نے فقط وضو نماز روزہ نہیں بتایا، امام نے سب سے زیادہ علی بتایا ہے۔ تجھے برداشت ہو نہ ہو، میرے جعفر صادق نے سب سے زیادہ علی بتایا ہے۔ میرا موڈ بن گیا نہیں پڑھتے ہیں امداد۔ رب کعبہ قسم صحابی نے آگے پوچھا مولا یہ کتا نجس کیوں ہے، یہ گائے پاک کیوں ہے؟ نہیں سمجھا مجمع۔ 4000 شاگرد ہوں اور 60 سال سے زیادہ وقت ملے درس پڑھانے کا تو سوال تو ہوں گے۔
تو اس نے کہا یہ کتا مخلوق ہے اللہ کی کہ نہیں؟ امام نے فرمایا ہے۔ یہ گائے، یہ بکرا، دمبا، یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے۔ تو وہ کہتا کہ مولا اللہ عادل نہیں ہے۔ فرمایا اس کی ذات عین عادل ہے۔ فرمایا جب دونوں اس کے ہیں وہ نجس کیوں، وہ طاہر کیوں؟ فرمایا کتا علی کے خلاف بھونکا ہے، گائے نے علی ولی اللہ پڑھا ہے۔ نہیں سنا ہوگا پہلے، شاید نہیں سنا ہوگا۔ ناشتے پہ بندہ بیٹھا ہے تو چاول کھا رہا تھا، میرے امام نے فرمایا چاول شوق سے کھایا کر، یہ وہ ہیں جنہوں نے میرے دادا علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب نیاز جھگڑ کے لینے پہ لطف آتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اس امام کا بتایا ہوا درس سنا رہا۔ میں بہت نازک مرحلے پہ تھا، اب تھوڑی ہمت کرو پھر وہیں جاؤ۔ دو امام لے کے علی کی علی بیٹی، اللہ سلامت رکھے، یزید کے گھر آ گئے۔ ہمت ہے تو سجاد سے مانگ۔ غور فرمانا۔ اچھا فکر آ گیا ہے، اور میں عقیدے والا انسان ہوں سیدزادہ، میں نے 14 سال عالیہ کے دروازے پہ سجدہ کیا ہے، میں نے وہاں سے علم کی خیرات مانگی ہے، بی بی سے، مولوی سے ملتا ہی نہیں، انہیں کے دروازے سے ملتا ہے۔ غور کرنا، علی کی علی بیٹی کسے کہتے ہیں؟ حسین ابن علی نے آخری وقت میں فرمایا تھا لا تنسینا بصلاۃ اللیل عالیہ، مجھے تہجد میں یاد رکھنا۔ فضائل سنو، فضائل سنو، کنٹرول کرو۔ مجھے تہجد میں، علی کا واسطہ بہت بڑی پیغام ہے، بہت بڑا فکر، میں جس طرح کہوں کام میں اس کی شرح۔ حسین ابن علی اپیل کر رہے ہیں عالیہ مجھے یاد رکھنا۔ غور فرمانا، جو حسین کی قبر دیکھے وہ 200 گناہگار کو جنت لے جائے گا۔ نہیں طبیعت میں ہے تو مصائب شروع کر دیتے، ورنہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ جو حسین کا زوار ہو، ظاہر ہو، حقیقی مانو، وہ 200 ایسے بندے کو جنت لے جائے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہو۔ یہ ہے قبر دیکھنے والا۔ اب ذرا گن حسین کتنے لے جائے گا؟ وہ حسین فرما رہے عالیہ مجھے اپنی نماز شب میں، یہ بندے مولوی مجھ جیسے قم اور نجف کے فاضل علماء یہ بیچارے پڑھتے ہیں کہ یہ نماز کی اہمیت ہے، بھائی یہ علی کی بیٹی کا فضائل ہے۔ حسین بتا رہے ہیں کہ اس کی تہجد بھی قضا نہیں ہوگی، زندگی میں کبھی نہیں پڑھوں گا اگر یہاں قدر نہ ہوئی اس کی تہجد، حالانکہ یہ رسیوں میں ہوگی، قافلہ اپنی مرضی سے چلے گا، اور نماز میں واجب ہے کہ قبلہ کا رخ رہے۔ جو شیعہ میری طرف دیکھے، کربلا سے شام تک قبلہ جس کی پیشانی کے ساتھ مڑتا ہے اسے علی کی بیٹی کہتے ہیں۔ کہاں کہاں ولایت علی کسی امام نے پڑھی ہے؟ میں چند دقائق لیتا ہوں، آپ کے تھک گئے ہو گئے سناؤں؟ میں ولایت سناؤں تھوڑی؟ سجاد دربار میں کہاں کہاں ولایت علی پڑھی گئی؟ اس امام نے بہت زیادہ پڑھی ہے، لیکن نازک ترین مرحلہ جہاں علی کی ولایت پڑھی گئی وہ دربار شام۔ وہ یزید کتے نے ایک خطیب بلایا ہوا تھا کہ جب قافلہ آ جائے تو میری تعریف کرنا، میرے باپ دادا کی تعریف، پوری امیہ خاندان کی۔ وہ آج بھی دربار شام میں نشانی موجود ہے جہاں اس نے ممبر لگایا ہوا تھا۔ وہ اب 3 حجتیں کھڑی ہیں، وہ خطیب پڑھ رہا ہے، میں یہاں کافی چھوڑ رہا ہوں۔ خطیب نے بہت تعریف کی آل امیہ کی، جب اس نے حد سے تجاوز کیا تو سجاد مورا کے چہرے پہ جلال آیا۔ جو چپ بیٹھے ہیں، جلال اللہ کا تھا، چہرہ سجاد کا تھا۔ جس کا عقیدہ ملے وہ تھوڑا بول۔ جلالت الہیہ تھی، چہرہ سجاد۔ یا امام نے فرمایا یزید کو مخاطب کر کے اے زن لی، صحیح زیادہ دعا کر، اے زن لی، میں بالکل نہیں بات زندگی میں شاید کم سنی ہو، اے زن لی ان اسودا علی ھذا العواد، میرا خون نہ کرنا، میں آخری مرحلے میں۔ سجاد فرما رہے ہیں یزید سے مجھے بھی اجازت دے، میں بھی اس پھٹے پہ کھڑا ہو کے کچھ پڑھنا چاہتا۔ تھوڑے بندے بولے ہیں، مرضی کے مولوی سے پوچھ لینا آواد کسے کہتے ہیں عربی میں؟ پھٹے پھٹے 2-4 تختے کٹھے کرو نا، اس کے نیچے ٹانگیں لگا دو جیسے برف والے لگ، اسے کہتے ہیں آواد۔ انہوں نے رکھا ہوا ہے ممبر، سجاد فرما رہے ہیں پھٹا، نہیں سمجھا مجمع، وہ ممبر رکھے کھڑے ہیں، خطیب کھڑا کیا ہوا ہے، امام فرما رہے ہیں پھٹا، مجمع سمجھا نہیں۔ جہاں سے علی کے خلاف بھونکا جائے ممبر بھی ہو تو پھٹا ہوتا ہے، جہاں علی ولی اللہ پڑھا جائے پالان بھی ہو تو ممبر ہوتا۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔
جہاں علی کی ولایت پڑھی جائے پالان بھی ہو۔ آپ سلامت۔ میری محنت پوری ہو گئی، مشکل آپ نے سن لیا۔ امام نے فرمایا یزید، مالک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، یزید مجھے بھی پڑھنے دے، میں بھی اس پھٹے پہ کھڑا ہو کے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ مذاق ہے علی ولی اللہ؟ مولوی کی مرضی ہے علی ولی اللہ؟ صرف توضیح کا پابند ہے علی ولی اللہ؟ اٹھ میری طرف دیکھ۔ سجاد نے فرمایا میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یزید نے کہا بالکل نہیں، قطعاً اجازت نہیں ہے آپ۔ امام خاموش ہو گئے، خطیب پھر پڑھنے لگ گئے۔ دوسری مرتبہ امام نے کہا مجھے بھی اجازت دے، میں بھی ادھر کھڑا ہو کے پھٹے پہ کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بالکل نہیں۔ جس نے اجازت لے دی وہ یزید کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ غور فرمانا، اس کا نام ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یزید لعنت اللہ علیہ۔ وقت ہوتا تو میں اشارہ کرتا، خدا شاہد ہے۔ یہ جو جوان ساتھ بیٹھا ہے نا، جس نے اجازت لے دی، جھگڑا کیا باپ کے ساتھ پڑھنے دے، وہ ہے حضرت معاویہ صغیر۔ اس کی قبر پہ میں نے کئی مرتبہ فاتحہ پڑھی ہے، مجمع میرا بولے ہی نہیں، میں نے تعارف کروایا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یزید لعنت اللہ علیہ، شیعہ رشتہ داری نہیں، محمد سے وفاداری دیکھتا ہے۔ نام معاویہ ہے، یزید کا بیٹا ہے۔ آپ سلامت رہے بیٹا، نام معاویہ ہے، یزید کا بیٹا ہے، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے ساتھ۔ اس نے باپ سے کہا پڑھنے دے، خدا واسطے فکرہ سننا، خطابت نہیں، حق پڑھ رہا ہوں۔ بیٹے نے باپ سے یزید سے کہا پڑھنے دے، قیدی ہے، آخر کڑیوں میں ہے، تیرا پابند ہے، کیا ہو جائے گا؟ بیٹے کو ڈانٹ کے یزید جیسا نجس کہہ رہا ہے قیدی نہیں علی ہے۔ میں اپنے آپ کو ہدایت دیتا رہوں خدا کا، قیدی نہیں ہے، کڑیوں میں علی کھڑا ہے۔ اور تجھے کیا پتا علی کسے کہتے ہیں؟ یہ زمانے کا علی کھڑا ہے۔ سارے بولو علی ولی اللہ۔ آپ سلامت، میری محنت پوری ہو رہی ہے الحمدللہ۔ مولوی سے نہیں پوچھنا کہ علی ولی اللہ کیا ہے۔ اس نے کہا خبردار خبردار، قیدی نہیں علی ہے، قد زق العلم زقل، علم ان کی گھٹی میں ہے۔ بیٹا تھا، ضد کی، اس نے منوا لیا۔ یزید نے کہا اچھا جی آپ بھی پڑھیے۔ امام آئے وہاں جہاں خطیب کھڑا تھا، میری طرف دیکھنا، ولایت علی سننا۔ صرف جعفر صادق نے نہیں، ہر امام نے پوری زندگی سب سے زیادہ علی کی ولایت پڑھی۔ پورے بورا والا میں ہر مولوی کو بتا دینا مولوی انصر کہہ گیا تھا، مجھ سے پوچھ لے گا، میں ثابت نہ کروں تو بی بی سے خیرات ہی نہیں۔ ہر حجت نے سب سے زیادہ علی کی ولایت پڑھی۔ امام وہاں پہنچ، پہلے تو امام نے خطیب سے فرمایا اللہ تجھے غارت کرے، تو نے بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ خطیب حیران ہوا، فرمایا جن کی تعریف کر رہا تھا نا، ان کی تعریف سے اللہ ناراض ہوتا ہے، بندے بے شک خوش ہوں گے۔ اب پورا خطبہ امام کا آپ کو یاد ہے، چونکہ اللہ سلامت رکھے آقا قبلہ نوا خان کراچی کے سید ندیم سرور، انہوں نے پورے اس خطبے پہ نوحہ لکھا ہے، وہ آپ کو یاد۔ اب میں خطبہ نہیں پڑھوں گا، بس 2-4 لائنیں ہیں، اسی میں میرا پیغام ہے، غور سے سننا۔ پورا دربار بھرا ہوا تھا اور واقعی مجمع نہیں جانتا تھا کہ کون مارا گیا ہے۔ فضائل سننا، اب حجت بول رہی ہے۔ بریکٹ میں ایک بات ذہن میں رکھنا، حجت کی خصوصیات وہ ہوتی ہیں جو زمانے میں کہیں نہیں کسی کے پاس۔ کم از کم 15 ایسی خصوصیات علماء نے لکھی ہیں جو کافروں کو بھی نظر آتی تھی۔ میں کافی پڑھ چکا ہوں، میرا ساتھ دو۔ 15 خصوصیات ایسی معصوم کی جو کافر بھی دیکھتے تھے، مثلا پسینے کی خوشبو، یہ مشرک بھی سونگتا تھا، کافر بھی، کہ یہ پسینے کی جو خوشبو آتی تھی، حضور جس گلی سے گزر جاتے تھے 40 دن تک پوچھنا نہیں پڑتا تھا، خوشبو بتاتی تھی محمد گزرا ہے۔ اور پیشانی کی لائٹ حجت خدا جس رنگ میں ہوتی تھی، کافر بھی سب۔ اب بہت بڑا فکرہ آ گیا شمسی صاحب قبلہ، اور اللہ کرے مجمع فالو کرے، پسینے کی خوشبو اور لائٹ یہ کافر بھی دیکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی ہجرت کی رات بستر پہ کوئی غیر بھی سو جاتا لیکن خوشبو بھی نبی والی چاہیے تھی۔
لائٹ بھی مصطفیٰ والی چاہیے تھی. یہی وجہ ہے کافر بستر تک آنے تک سونگتے رہے, مطمئن رہے کہ محمد ہے. وہ تو چادر ہٹی تو پتہ چلا محمد نہیں علی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خوشبو بھی تسی چھڈ گئے جی. یہ دسو کہ جیڑا کسی عمل نو کٹ دیندا ہے وہ کون ہے؟ اللہ سلام. خیر مس ہو گئی ہے. بسم اللہ. اب حجت خدا سید علیہ کا حکم کی تعمیل ابھی ہو جائے گی. حجت خدا آئی وہاں جہاں خطیب کھڑا تھا. میری طرح دیکھنا میں زیادہ پڑھ گئی, اتنا میرے ذہن بھی نہیں تھا. یہ جوش ولایت آپ کی محبت. سجاد نے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرف. جو مجھے جانتا ہے مجمع میں جانتا ہے, جو نہیں جانتا میں آپ خود تعارف کروا رہا ہوں. انا ابن مکہ ومنا, میں مکہ کا بیٹا ہوں. بورا والا کے مرکزی امام بارگاہ نہیں, امیہ کا ہیڈ کوارٹر شام. خطیب علی کا بیٹا پڑھ رہا ہے ولایت. فرمایا میں مکہ کا بیٹا ہوں. وہ مجمع جو سمجھ رہا تھا باغی آئے ہیں, انہوں نے 6 منگوئیاں شروع کی, اشارے شروع کیے. یہ کہہ رہا تھا کوئی باغی ہے, وہ کہہ رہا ہے مکہ کا بیٹا ہوں. یار مکہ میں تو بیت اللہ ہے. فرمایا ہاں اسی بیت اللہ میں میرا بابا علی آیا ہے. توجہ فرمایا آپ نے. میں مکہ کا بیٹا ہوں, میں منا کا بیٹا ہوں, میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں. سجاد فرما رہے ہیں دربار شام, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نلین سمیت طواف کیا. ابھی میری تمام اور یہ میرا ساتھ دینا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ملائکہ کو نماز پڑھائی. یہ سجاد خطبہ پڑھو, خدا واسطہ کتاب میں خطبہ پڑھو. پھر آگے فرمایا اب ولایت علی پڑھ رہے. پہلا فکر ہی سجاد نے شام والوں میں, علی نے سب سے زیادہ مارے بھی شام والے تھے, اور شام میں علی کا علی بیٹا کیا ولایت پڑھ رہا ہے. فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کی گردن کے گھٹنا رکھ کے اللہ منوایا, جس نے چھوٹی انگلی سے خیبر کا دار اڑایا, جس نے مرحب کو بچھاڑا, جس نے اندر کا سار اڑایا. پڑھی علی کی ولایت. سجاد نے مجمع پورا کنٹرول میں تھا, حجت بول رہی تھی. بندوں کی سانسیں روک گئی. دربار والوں نے کہا ویلک ویلک ویحک ویحک. یزید کو کہہ رہے ہیں پھٹے منہ تیرا, جہنم تیرے لیے, یہ تو محمد کی اولاد آ گئی ہے, غور کرنا. اب یزید نے بیٹے کی طرف دے کے کہا میں نے نہیں کہا تھا علی ہے. آپ اشارے کو میں سمجھتا ہوں, وسیع آنے کو پکڑ دوں. میں نے نہیں کہا تھا علی ہے, کڑیوں میں کہہ دی نہیں. اب فوراً یزید گھبرایا اور دربار والے اپنے مشیروں سے کہتے ہیں بتاؤ اس قیدی کا کیا کروں. میں پوری زندگی حوالے کا ذمہ دار ہوں, میں جو پڑھ رہا ہوں. بندے کہتے ہیں یہ منبر پہ مولوی کہہ رہا تھا جو علی کی محبت نہ رکھے وہ حرامی ہوتا ہے, جو علی کی ولایت رکھے وہ حلالی ہوتا ہے. یہ کوئی اخلاق ہے؟ یہ کیسے کیسے لوگ منبر پہ آ گئے. یہ پاکوں کا پاک منبر ہے, یا حرامی کہنا یہ کوئی اخلاق ہے؟ کسی کو بھی حرامی کہنا جرم ہے. علی کے دشمن کو حرامی کہنا محمد کی سنت ہے. حوالہ حجت خدا کی زبانی آگے آ رہا ہے. خدا واسطے غور فرمانا. سجاد مولا نے جب خطبہ دیا تو دربار میں ہلچل ہوئی. یزید کانپنے لگا. اس نے مشیروں سے کہا بتاؤ جلدی کرو قیدی کا کیا کروں. لڑکا تھا, اسے پتہ نہیں تھا, وہ بھول گیا, اس نے پڑھنے دیا. بتاؤ کیا کروں. دربار والوں نے کہا فوراً قتل کروا, فوراً اس کا سر جدا کر. اس نے جلاد سے کہا جلدی کر, قیدی کو پکڑ اور سر جدا کر. جلاد چلا سجاد کی طرف, اس نے امام کو پکڑ لیا, لے کے چل پڑا کہ میں سر قلم کروں. اب وہ حجت بولی جو پہلے خاموش تھی. میری زندگی کے بچوں سے بھی سلامت رہے جو سمجھ کے بولا. اب 5 سال کے باقر علوم امام بولے اور فرمایا او یزید, مجھے عباس کے علم کی قسم یہی لہجہ تھا, او یزید وہ کانپ رہا تھا, یہ رسیوں میں مطمئن تھی. ابھی تک تجھے سمجھ نہیں آئی. علی نے سجدے میں کہا میں کامیاب, وہ ضرب لگانے والا ناکام, میں کامیاب. اور اپنے علی نے اپنی گواہی دے دی, تجھے تسلی نہیں ہوئی کہ علی سے باطل نہیں. اور فرما رہے ہیں وہ ناکام ہے جو تخت پہ بیٹھا ہے, رسیوں والے کامیاب ہیں. باقر علوم نے فرمایا او یزید تیرے مشیر تو فرعون کے مشیروں سے بھی زیادہ نجس نکلے. بالکل آخری فکروں پہ آ. یزید حیران ہوا, بکھلایا ہوا تھا.
نہ چاہتے. اس نے کہا وہ کیسے 5 سال کی حجت بول رہی ہے؟ فرمایا وہ ایسے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اللہ کا دین پہنچایا تھا، اللہ کرے مجمع سمجھے، جیسے ابھی میرے بابا نے تیرے دربار میں اللہ کا دین پہنچایا ہے. نہیں سمجھے سارے؟ نہیں سمجھے. اس نے کہا پھر؟ فرمایا اس وقت فرعون بکھلا گیا تھا، موسیٰ کی تقریر سے فرعون بکھلا گیا تھا. تو فرعون نے اپنے مشیروں سے کہا تھا بتاؤ موسیٰ کا کیا کروں؟ تو قتل کا مشورہ تو انہوں نے بھی نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا تھا ملک بدر کر دے، تیرے کہہ رہے ہیں قتل کر دے، یہ تو ان سے بھی زیادہ نجس ہے. اٹھ جائے بندہ کسی بات پسند نہیں آئی. اب یزید نہ چاہتے ہوئے کہتے ہیں وہ کیوں؟ تو میرے امام نے بتایا ہاں میں بتاتا ہوں. یہ شام والے تو ایسے ہی کہیں گے، اس لیے کہ لا یقتل اولاد الانبیاء الا اولاد العدیاء، اس لیے کہ حجت کا قتل وہی کر سکتا ہے جو حرام زادہ ہو. 5ویں نے فرمایا، مولوی اکثر نہیں کہہ رہا، یزید کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حجت کا قتل اولاد رسول کو قتل وہی کر سکتا ہے جو حرام زادہ. حرام زادہ کا لفظ میں قتل معاف ہے، جو حرام زادہ. یار سوچو قیدی ہے 5 سال کا ہے، قید بھی رہا ہے تو کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں کتنا اثر تھا کلام کا. امام کا فکرہ ختم ہوا، فوراً یزید نے کہا اللہ لعنت کرے ابن زیاد پہ، میں نے تو حسین کو نہیں مارا. باقر مولا نے فرمایا یہ بھی کہہ دے اللہ اس پہ بھی لعنت کرے جس نے علی کو مارا. ان کے گھر میں ان پہ تبرہ. ہائے 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 نہیں سمجھے. ہیڈ کوارٹر امیہ میں خود ان کی زبانی لعنت جاری ہو گئی. یزید پہلے تو سب کچھ کہہ گیا کہ حسین کے قاتل پہ لعنت ہو. پھر جب ہوش میں آیا تو اس نے مشیروں سے کہا یار بچے کا کیا کروں، یہ تو اس سے بھی بڑھ گیا. اس نے کہا دونوں کو کٹھا قتل کروا، یہ باقی رہ گئے تو یہ علی ہیں، یہ تخت مخت سب چلا جائے گا. اس نے کہا دونوں کو قتل کرو، دونوں کو لے کے جلاد چلے. اب وہ حجت بولی جو بابا کے ساتھ نہیں بولتی، جو بہت تھوڑا کلام کرتی تھی، جو نانا کے روزے پہ آدھ رات کے وقت جاتی تھی، وہ حجت جس نے حجتوں کو بچایا. میں ارادے سے زیادہ پڑھ گیا ہوں، میری بانی کی حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ سادات کو سلامت رکھے. مر جاتی دربار شام میں نہ آتی. جب شام کا دربار سامنے آیا، میرے سامنے آ گیا میر انیس کا شعر، میں کم پڑھتا ہوں، میرے سامنے آ گیا، میرے اس پہ بڑی آنسو آ گئے. شام کے دربار سے پہلے علی کی بیٹی نے اپنی بہنوں اپنی بھرجائیوں سے کہا تھا بیبیوں دیکھو نا سامنے دربار کون سا ہے. رو کے کہتی ہے آسمان دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، آسمان دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیبیوں دعا مانگو کہ مر جاؤں میں. دربار وہ آ گیا جس میں میری کنیز بھی نہ آتی. حجتوں کو بچانے کے لیے علی ولی اللہ کے لیے بولی علی کے لہجے میں علی کی علی بیٹی. چلو ایک فکرہ میرے حصے کا ہو جائے، میں یہی پہ ایک روایت پڑھ کے تمام کر رہا ہوں. جس کی شہادت منانے آئے ہو اس نے ساری زندگی علی ولی اللہ کی تبلیغ کی. اس امام نے ایک مومنہ کے لیے بہت گڑ گڑا کے دعا مانگی تھی. امام 2 سال سے زیادہ کربلا کے قریب رہے ہیں. یہ امام کوفہ میں کافی عرصہ گزرا. امام مصلی پہ بیٹھے ہیں، ایک نوکر نے آ کے بتایا مولا وہ آپ کی چاہنے والی وہ بڑھیا، اس کو سپاہی پکڑ کے لے کے جا رہے تھے. سمجھنا خدا واسطے آنسو تو آ جائے گا. مولا نے فرمایا اس کا جرم کیا تھا؟ سپاہی بتا رہا تھا مولا وہ بازار میں آ رہی تھی، وہ بوڑھی تھی تو ٹھوکر لگی، وہ پہلو کے بل گری، اس کے پہلو پہ چوٹ آئی، اس کی پسلی میں درد ہوا. اس مومنہ سے فوراً نکلا اللہ لعنت کرے اس بندے پہ جس نے زہرا کے پہلو پہ مارا تھا. مومنہ جوش میں تھی، وہ بندے کا نام لے گئی،
نام سنتے ہی سپاہیوں نے پکڑ لیا. رب کعبہ کی قسم جیسے پنچھی تڑپتا ہے امام کے جسم میں کپ کپ آئی. فرمایا کو سپاہی لے گئے ہیں اور وہ میری دادی کے قاتل پہ لعنت کر رہی تھی. سجدے میں سر رکھ کے کہا تجھے میری دادی کے زخمی پہلو کا واسطہ. جعفر صادق کہہ رہا ہے اسماعیل کو جلدی رہائی ملے. لمحہ نہیں گزرا تھا وہ بی بی آ گئی. جب سامنے آئے تو امام نے 200 درہم اسے دیے. لے جا یہ تیرا خرچ ہے. تڑپ کے کہتی ہے میں نے اس لیے تو لعنت نہیں کی, میں تو چلتے پھرتے بطول کے قاتل پہ لعنت کرتی ہوں. مولا مجھے پہلو کی شدت چوٹ نے بتایا کہ کتنی زخمی تھی تیری دادی زہرا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تڑپا ہے امام اور فرمایا بندوں کے سامنے نام لے کے نہ کیا کر, زمانہ ہمارا دشمن ہے. یہ درس دیا ہے تیرے امام. شام میں علی کی بیٹی پہنچی. سپاہی نے دونوں حجتوں کو پکڑ لیا تھا. جب شام کے دربار میں بولی لہجہ علی کا تھا. رونا تیرے مقدر کی بات. علی کا لہجہ مجھے 2 جگہ پہ نظر آیا ہے. یا عرش پہ وہ بولا تھا یا دربار میں علی کی بیٹی بولی ہے. بولی تو لہجہ خبردار یزید اگر انہیں مارنا ہے پہلے مجھے قتل کر. بکھلایا ہوا یزید تڑپا اور اس نے دربار میں دیکھا اور پوچھتا ہے درباریوں سے یہ کون ہے, سن لو گے؟ انہوں نے بتایا حسین کی بہن ہے. کہتا ہے بھائی کے ساتھ کربلا میں مر نہیں گئی, زندہ میرے دربار آ گئی ہے. کہاں کھڑی ہے؟ مجھے معاف کرنا سادات, یہ آخری دنیا پہ میں چھوڑ رہا ہوں. انہوں نے بتایا وہ سامنے ضعیفہ کے پیچھے. کروڑوں سلام حبش کی ملکہ تیری بابا ہے. یہ شیعہ سادات سمیت تیرے مقرود ہیں. جہاں مجلس ہوگی تیرا ذکر ہوتا رہے گا. 90-95 سال کی ضعیفہ حبش کی شہزادی میمونہ بی بی فضہ کھڑی تھی. سپاہی نے اشارہ کر دیا. بقیہ کی طرف منہ کر کے کہتی ہے حسین کا واسطہ زہرا طاقت دینا میں حل نہ جاؤں, میرے قدم نہ لڑکھڑا جائیں, میں ٹکمگا نہ جاؤں, میں استقامت سے کھڑی رہوں. اسی دمے کے لیے تو میں نے تیرے بابا سے زندگی مانگی تھی. کتے یزید نے کہا ہٹا دو سپاہی کو. سپاہی ہٹا ضعیفہ کو, میرے دربار میں پردہ ضروری نہیں. تو شیعہ نرم دل بیٹھا ہے. ایک جلاد آگے بڑھا, اس نے کہا ضعیفہ ہٹ جا. فرمایا بکواس بند کر, مار جاؤں گی, میں عالیہ کی آگے سے نہیں ہٹوں گی. یزید کی طرف سپاہی نے دیکھا, اس نے اشارہ کیا مار کوڑے. انہیں چھڑانے والا کون ہے جو گھبرا رہا ہے؟ اس کمینے نے چمڑے کا کوڑا اٹھایا, اس نے بی بی فضہ کے ضعیف ہاتھ پہ مارا. وہ انگلیاں ٹوٹ گئی جو زہرا کی ٹوٹ گئی تھی. خون کا فوارہ نکلا. کمر سیدھی کر کے کہہ دیا جتنا دل چاہے مار, جب تک زندہ رہوں گی ہٹوں گی نہیں. پیچھے سے آواز آئی اماں ہٹ جا. آواز آئی ایستا بول بندے شراب. بس آگے ماتم کی صدا ہوگی میری ڈیوٹی. ایستا بول دربار شرابی کا ہے. ایک مرتبہ زہرا کی قمیض کو جلال آ گیا. اللہ تجھے سلامت رکھے. بی بی فضہ کو جب دربار میں جلال آئے, سار اٹھایا, فرمایا حبشیوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تو عزادار بیٹھا ہے, شہادت کا دن ہے. حبشی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے. 500 تک تعداد لکھی گئی ہے. یہ جوان کھڑے ہو گئے, ہمیں کیوں للکارا ہے؟ بی بی فضہ نے فرمایا بتاؤ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ کہتے ہیں اشکبوس. مر گیا ہے کہ زندہ ہے؟ کہتے ہیں عرصہ ہو گیا مر گیا ہے. اب شاہی کون کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اس کی ایک بیٹی تھی, اس نے مردوں کی کونسل بنائی, اپنی جوتی تخت پہ رکھی, وہ چلی گئی. کہتی ہے بتاؤ کہاں گئی؟ کہنے لگے مدینہ چلی گئی. وہاں کوئی بنی ہاشم سادات ہے, وہ ان کے گھر میں جھاڑو دیتی ہے, وہ ان کے برتن دھوتی ہے, وہ ان کے بچوں کو بہلاتی ہے, وہ ان کی چھکی چلاتی ہے. سنہ جبریل اس پہ سلام کرتا ہے. وہ حسنین اسے ماں کہتے ہیں, وہ محمد اسے بیٹی کہتا ہے. اتنے فکرے پہ حبشی پہنچے تھے. بی بی فضہ نے فرمایا نام؟ کہتی ہے میمونہ. فرمایا میمونہ دربار ملے پہچان لو گے؟ تڑپ کے کہتی ہے قیدر نہ ہوتی تو سر قلم کر دیتے. کجا شام کا دربار, کجا ہماری شہزادی میمونہ. ایک مرتبہ بالوں کو چھٹکا دیا, پہچانو میں میمونہ ہوں. ایک سپاہی آگے بڑھا, یزید کو کہتا ہے تو نے ہر کسی کو علی کی بیٹی سمجھائے, جلدی رہا کر. اس وقت عالیہ کے رخ پھر گیا مدینے کی طرف. آواز آئی نانا قمیضوں کے وارث. اللہ
अलल कौमिल